Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope so you all will be fine. Let's hear today's message. وعدہ خلافی نہیں کرنی. Students, آج کا ہمارا میسیج ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی. اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے. Class 9th, Subject English, Unit 1, and Unit title is The Savior of Mankind. اینڈ our ٹاپک از ٹرانسلیشن. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یونٹ 1 کے ورڈس میننگ کو پڑھا تھا. آج ہم اسی یونٹ کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو اسٹوڈنٹس اپنی بکس کو اوپن کریں. اس کا پیج نمبر ہے 2. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یونٹ 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ. انسانیت کو نجات دلانے والے، انسانیت کو بچانے والے. اور انسانیت کو بچانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو اسٹوڈنٹس ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ پیراگراف سے. ہوپ سو یو ہیو اوپن یور بکس. اوکے اسٹوڈنٹس. عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled charm اینڈ بیوٹی. عرب کی سرزمین بے مثال خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے. عربیہ از دا لینڈ آف unparalleled. unparalleled مین بے مثال، چام دلکشی، اینڈ بیوٹی اور حسن کی جو ہے یہ حسین سرزمین ہے. عرب کی سرزمین بے مثال دلکشی اور حسین جو ہے وہ سرزمین ہے. ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، جس کے گمنام راستوں والے صحرا ہیں. آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹھیلوں والے. ان دا ڈیسلنگ ریز آف دا ٹراپیکل سن، تیز سورج کی. ٹراپیکل سن مین ویری ہاٹ سن، انتہائی تیز سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنیں. سو اسٹوڈنٹس جب ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں، سورج جو ہے وہ اپنی عروج پر ہوتا ہے. تو اگر ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چندیا جاتی ہیں. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of very tropical sun. عرب بے مثال خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے جس میں انتہائی تیز سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں میں جو ہے وہ گمنام راستوں والے، ریت کے ٹھیلوں والے صحرا ہیں. ٹھیک ہے. اٹس اسٹاری اسکائی، اس کے تاروں برے آسمان نے. اسے اسٹیری نہیں پڑھنا، اسٹار سے یہ ورڈ ہے اسٹاری. اس کا تاروں برا آسمان. ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن. امیجینیشن مین تخیل آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس. اس کے تاروں برے آسمان نے مسافروں اور شاعروں کے تخیل کو ابارا، اسے پرجوش کر دیا. اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہی سرزمین تھی، یہ وہ سرزمین تھی دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، جہاں پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of a very tropical sun. عرب بے مثال دلکشی اور حسن کی سرزمین ہے جس میں تیز سورج کی آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں میں ریت کے ٹھیلوں والے گمنام صحرا ہیں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابارا. It was in this land، یہ وہی سرزمین تھی، یہ وہی سرزمین تھی that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. in the city of مکہ،
مکہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، جو بحیرہ احمر سے 50 کلومیٹر کے 50 جو ہے وہ میل کے فاصلے پر ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب اپنے سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں۔ دا عربز possessed a remarkable memory، عرب کے جو لوگ تھے وہ رکھتے تھے، جو ہے وہ کیا رکھتے تھے؟ a remarkable memory، غیر معمولی حافظہ، and were an eloquent people، اور وہ بہت فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ عرب کے لوگ جو ہے وہ غیر معمولی حافظے کے مالک اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people، عرب کے لوگ جو ہے وہ غیر معمولی حافظہ کے مالک اور فصیح و بلیغ تھے۔ Their eloquence and memory، ان کی فصاحت و بلاغت and memory، اور ان کا حافظہ found expression in their poetry، ان کی شاعری سے، یہ جو عرب کے لوگ تھے ان کی شاعری سے ان کی جو ہے وہ فصاحت و بلاغت اور حافظے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، a fair was held، ایک میلہ منعقد کیا جاتا، for poetical competitions at اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کے لیے ہر سال ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا، ایک میلے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اٹ از نریٹڈ، یہ روایت ہے یا یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر لیٹر سے، ہر حرف سے 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، مختصر نظموں کو شمار کیے بغیر، اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ ایکسکلوسیولی، اور یہ سب ترتیب دی گئیں صرف اور صرف بائی پوئٹس، شاعروں نے۔ یہ سب جو نظمیں ہیں یہ کنہوں نے ترتیب دیں، یہ کنہوں نے لکھیں؟ شاعروں نے لکھیں، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے پہلے۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی چھوٹا جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی چوز دا عربک لینگویج، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اپنے پیغام کی پریزرویشن، حفاظت، اپنے پیغام کی حفاظت اور ڈسپنسیشن، اور اپنے جو ہے وہ پیغام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people، عرب کے لوگ غیر معمولی حافظہ کے مالک اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry، ان کی فصاحت و بلاغت اور حافظے کا اظہار ان کی شاعری سے کیا جاتا تھا۔ Every year a fair was held for poetical competitions at اوکاز، ہر سال اوکاز کے مقام پر جو ہے وہ شاعری کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ It is narrated، یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت ہے، دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمس، 100 لمبی نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، انہیں چھوٹی جو ہے ان میں چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid that I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے، ہر لیٹر سے
100 لمبی نظمیں جو ہے وہ سنا سکتا ہوں چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر. And all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. اور یہ سب کی سب شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں. کب لکھی گئی تھیں؟ بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے پہلے یہ سب کی سب جو نظمیں ہیں یہ شاعروں کی لکھی ہوئی تھیں. اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنے آخری پیغام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. یہاں اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے جب آپ اس لیسن کو پڑھیں گے کہ یہاں ہز 2 ٹائمز جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے ہز، اور اس کا جو فرسٹ والا لیٹر ہے وہ کیپٹل ہے. آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ آپ کا یہ کویسچن ہو سکتا ہے کہ میم ویسے تو ہز جو ہے جب کوئی بھی لیٹر کوئی بھی ورڈ ہے وہ لائن کے فرسٹ میں نہیں آ رہا، کسی سینٹینس کے سٹارٹ میں نہیں ہے، مڈ میں آتا ہے تو ہم اسے اسمال لکھتے ہیں. یہاں ہز جو ہے وہ کیپٹل کیوں لکھا گیا ہے؟ ہز کا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ کیپٹل کیوں لکھا گیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی پروناؤن بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا فرسٹ لیٹر بھی کیپٹل لکھا جاتا ہے. Okay students, now see the third paragraph. I am going to start the third paragraph. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos. انسانیت جو ہے verge mean کنارے، chaos تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی، تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. دہانے کا مطلب بھی کنارے ہی ہوتا ہے. In the 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ویں صدیوں میں انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed، ایسا دکھائی دیتا تھا that the civilization which had taken 4000 years، کہ وہ تہذیب جس نے پروان چڑھنے میں 4000 سال لیے تھے، had started crumbling. crumbling mean ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے 4000 سال پروان چڑھنے میں لیے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی ہے. In the 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood on the verge of chaos. انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. کہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے 4000 سال پروان چڑھنے کے لیے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی ہے. At this point in time، وقت کی اس گھڑی، اللہ المائٹی raised a رسول among themselves، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا. to lift the humanity، جس نے انسانیت کو سربلند کیا. from ignorance into the light of faith، جس نے انسانیت کو lift mean اٹھایا، humanity انسانیت کو from ignorance جہالت سے into the light of faith، جہالت سے جس نے نکال کر انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ سربلند کیا. At this point in time، وقت کی اس گھڑی میں اللہ المائٹی raised a رسول among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خدا کے نور سے سربلند کیا. اگین اسی پیراگراف کو دیکھیں. ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدیوں میں mankind stood on the verge of chaos، انسانیت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے
4000 سال پروان چڑھنے میں لیے تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے نور سے سربلند کیا. اللہ تعالیٰ کے نور سے جو ہے وہ کیا نوازا، سربلند کیا. اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ہے وہ اپنے فرسٹ یونٹ کے فرسٹ 3 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کو پڑھا ہے، اور آپ نے بھی اسے اچھی طرح سے جیسے میں نے پڑھایا ہے ویسے ہی اسے پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، اچھے سے اسے یاد کرنا ہے. تو یہ آپ کی ڈائری بھی آج کی یہی ہے کہ آپ نے انہی 3 جو پیراگرافس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اسٹوڈنٹس، ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب تک آپ کو ورڈس میننگ نہیں آئیں گے آپ ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے. سو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنسنٹریشن فرسٹ آف آل اپنے ورڈس میننگ پہ کریں، اچھی طرح سے انہیں یاد کریں، اس کے بعد ٹرانسلیشن کی طرف موو کریں. کل میں نے آپ کو ورڈس میننگ کروائے تھے، وہ اگین آج پھر ایک دفعہ انہیں پڑھیں، اور اس کے بعد یہ ٹرانسلیشن جو پڑھائی گئی ہے فرسٹ 3 پیراگرافس کی انہیں بھی اچھی طرح سے یاد کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.